کے اندر. اب کیا کریں ہم اس کتاب کے اندر آ گئے. یہ کتاب والا بھی معصوم ہو گیا, ہمارے نزدیک پیر بھی معصوم ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی کامران شہزاد نے فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ 581-82 پر جو اعتراضات اٹھائے اور اعلیٰ حضرت دیدہ مجدہو کے لحاظ سے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے پیر کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, تو بحمد اللہ تعالی اس کو میں 2 پارٹ کی صورت میں جواب دے چکا ہوں. آج آپ کے سامنے یہ تیسرا پارٹ پیش کیا جا رہا ہے. کامران شہزاد صاحب, جو آپ نے اعلیٰ حضرت دیدہ مجدہو نے جن حقوق کی تصدیق کی, ان میں سے جن حقوق پر آپ نے اعتراضات اٹھائے, اگر تھوڑی سی بھی آپ تنگ نظری اور تعصب کا مظاہرہ نہ کرتے تو آپ کو وہ باتیں سمجھ میں آ جاتی. 2 حقوق مین جن پر انہوں نے اعتراض اٹھایا وہ یہ تھے کہ جو کچھ مرشد کہے اور کرے اس پر اعتراض نہ کرے, کیونکہ جو کچھ وہ کرتا ہے اور کہتا ہے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ یاد کر لے. تو اس کو کہا کہ دیکھو معصوم ثابت کیا جا رہا ہے. اعتراض نہ کرے, جو مرشد کہے گا کام کرے گا, اس پر اعتراض نہ کرے, کیونکہ وہ جو کچھ کرتا ہے اور کہتا ہے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ یاد کر لیجئے گا. حالانکہ آپ اس عبارت کو پڑھیں یا آپ کے سامنے آ رہی ہوگی, اس میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ مرشد کرتا ہے اس پر اعتراض نہ کرے. یہ نہیں کہا کہ اسے درست سمجھے اور اسے ہی قرآن و سنت سمجھے, یہ نہیں کہا جا رہا, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے جو وہ کرے تو اس پر اعتراض نہ کرے. اور پیر کے لحاظ سے, مرشد کے لحاظ سے جب بتا دیا کہ وہ فاسق معلن نہ ہو, متبع سنت ہو, تو اس سے پتہ چل گیا کہ وہ پیر و مرشد یقیناً دین اسلام پر عمل کر رہا ہوگا یا کوئی جائز کام کر رہا ہوگا. تو لہذا مرید کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ پیر پر اعتراض نہ کرے. تو اور دوسری بات, ہمیں افسوس ہوتا ہے یہ کامران شہزاد صاحب پر کہ یہ اعتراض اعلیٰ حضرت دیدہ مجدہو پر کر رہے ہیں اور انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اعتراض اور سوال میں فرق ہوتا ہے. یہاں اعلیٰ حضرت دیدہ مجدہو نے جس حق کی تصدیق کی اس میں یہ ہے کہ پیر پر اعتراض نہ کرے, مرشد پر اعتراض نہ کرے. سوال سے نہیں منع کیا گیا, اعتراض سے منع کیا گیا ہے. اب اعتراض اور سوال میں کیا فرق ہے؟ تو کامران شہزاد صاحب, اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب بندہ کسی پر اعتراض کرتا ہے تو اعتراض وہ کرتا ہے جو اپنے آپ کو اس معاملے میں, اس مسئلے میں زیادہ علم والا سمجھ کر, دوسرے کو جاہل سمجھ کر, دوسرے کو غلط راہ پر سمجھ کر اعتراض کرتا ہے. اور اعتراض کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ کسی کی نقطہ چینی کرنا اور کسی کو یہ ثابت کرنا کہ تم اس معاملے میں جاہل ہے. اور سوال کہتے ہیں اپنے آپ کو لا علم سمجھ کر, سامنے والے کو زیادہ علم والا سمجھ کر ادب کے ساتھ کوئی بات, کوئی مسئلہ پوچھنا. تو لہذا اعلیٰ حضرت یہ بتا رہے ہیں آپ اس پر اعتراض نہ کریں. ہاں, اگر آپ نے معلومات ہی حاصل کرنی ہے تو سوال کر کے اس مسئلے کو سمجھ لیں, لیکن اعتراض نہ کریں. تو اعتراض اور سوال میں یہ فرق ہے جسے کامران شہزاد صاحب یہ سمجھ نہیں پائے یا لوگوں کو نہیں بتایا, اس لیے کہ اگر لوگوں کو بتا دیتے تو پھر ان کا یہ پروپیگنڈا کھڑا نہیں ہونا تھا. اور پھر صفحہ 582 پر کہا دیکھو یہ بھی بولا, اس سے بھی جو ہے معصوم مرشد کو, پیر کو ثابت کیا جا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ کہا مرشد کے کلام کو رد نہ کرے, اگرچہ حق مرید ہی کی جانب ہو, بلکہ اعتقاد کرے کہ شیخ کی خطا میرے ثواب سے بہتر ہے. مرشد کے کلام کو کبھی بھی رد نہ کرے اگرچہ حق مرید کی جانب ہو, بلکہ یہ عقیدہ رکھے کہ پیر کی خطا میرے ثواب سے بہتر ہے, میری درستگی سے پیر کی خطا بہتر ہے. تو کامران شہزاد صاحب یہاں آپ غور سے دیکھیں, غور سے پڑھیں, غور سے سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں اعلیٰ حضرت نے جس حق کی تصدیق کی اس میں یہ ہے کہ مرشد کے کلام کو رد نہ کرے. یعنی دیکھیں, آپ کے سامنے آپ کا والد کوئی بات کرتا ہے, آپ کا استاد کوئی بات کرتا ہے, ادب یہی ہے کہ آپ اس کی بات کو بغیر علم کے رد نہ کر دیں, جھٹلا نہ دیں. اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ کل یہ معاملہ پیش آیا, کل وہاں پر کوئی حادثہ پیش آیا, یا کل وہاں پر ایک بندہ شہید ہو گیا, تو آپ نے فوراً سے, آپ کو معلومات نہیں, آپ کو اس کے خلاف قطعی دلیل نہیں, یقینی دلیل نہیں, تو آپ نے اس مرشد کے, پیر کے کلام کو رد نہیں کرنا. آپ کا باپ آپ سے بیان کرے, آپ کا استاد بیان کرے, تو آپ نے فوراً سے یہ نہیں کہہ دینا کہ تو جھوٹا ہے,
بلکہ چونکہ وہ آپ سے بڑا ہے، اور پھر مرشد تو ہوتا ہی وہ ہے جو سچی باتیں کرنے والا ہو، جھوٹی باتیں کرنے والا نہ ہو، تو لہٰذا چونکہ وہ سچی باتیں کرنے والا ہے تو آپ نے اس کی بات کا انکار نہیں کرنا۔ ہاں آپ کے پاس قطعی یقینی دلیل ہو تو پھر معاذ اللہ اگر وہ فاسق مولن ثابت ہو رہا ہے تو پھر تو وہ مرشد کہلائے گا ہی نہیں۔ اور اگلا اس کا جز کہ اگرچہ حق مرید ہی کی جانب ہو بلکہ اعتقاد کرے کہ شیخ کی خطا میرے ثواب سے بہتر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی ایسا کام ہوتا ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس کے حوالے سے پیر تو آگاہ ہوتا ہے، مرید آگاہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسا کوئی مباح عمل ہوتا ہے، جائز کام ہوتا ہے جسے مرید برا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کام برا نہیں ہوتا ہے، حقیقت میں وہ کام جائز ہوتا ہے۔ تو اب مرید کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے خیال میں کسی کام کو ناجائز سمجھ رہے ہیں، برا سمجھ رہے ہیں، اور آپ کے پاس اس کے ناجائز اور برا ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بس آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے، آپ کا گمان یہ کہہ رہا ہے، تو صرف گمان کرنے پر اپنے آپ کو درست سمجھ کر پیر کو غلط نہیں سمجھنا ہے، بلکہ ایسا معاملہ پیش ہو جائے اگرچہ آپ اپنے آپ کو درست سمجھ رہے ہیں لیکن اپنی درستگی سے پیر کی خطا کو بہتر سمجھنا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ بظاہر خطا نظر آ رہی ہے، یقیناً حقیقت میں اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوگا، اس کے پیچھے کوئی لوجک ہوگی جس کی بنیاد پر وہ پیر کر رہا ہے۔ تو لہذا اس معاملے میں بھی اگر سمجھ نہ آئے تو اعتراض نہ کریں، سوال کر کے اپنے مرشد سے، اپنے پیر سے، اپنے استاد سے آگاہی حاصل کر لیں، معلومات حاصل کر لیں، تاکہ آپ کے خیال میں جو آپ کو وہ برا لگ رہا ہے آپ کی وہ کنفیوژن اور آپ کی وہ گمان درست ہو جائے، اور اگر آپ اسے غلط سمجھ رہے تھے تو آپ کی اصلاح ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ دو حقوق جس پر انہوں نے اعتراضات اٹھائے، اب انہیں تو ضرور چاہیے کہ ان حقوق کو نہ اپنے لیے مانیں اور نہ اپنے ماں باپ کے لیے مانیں اور نہ اپنے استاد کے لیے مانیں۔ تو میں ان سے، ان کے شاگردوں سے یہ گزارش کروں گا، آپ لازمی طور پر جب آپ کا استاد یعنی کامران شہزاد صاحب کوئی بات کریں تو آپ نے لازمی اس کا رد کرنا ہے۔ اگر وہ کہیں کہ فلاں کتاب میں فلاں حدیث ہے تو آپ نے ڈائریکٹ رد کرنا ہے، آپ نے انکار کرنا ہے، نہیں حضرت کامران شہزاد صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں دکھائیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو کامران شہزاد صاحب کے زعم میں، ان کے خیال میں آپ کامران شہزاد صاحب کو معصوم مان رہے ہیں۔ تو لہذا آپ نے کامران شہزاد صاحب کی باتوں کو فوراً انکار کرنا ہے۔ جب وہ کہیں آپ ہماری بے ادبی کر رہے ہیں تو انہیں بتائیں اعلیٰ حضرت زیدہ مجدہ نے مرشد کے حقوق کی تصدیق کی تو آپ نے کہا یہ تو معصوم ثابت کر رہے ہیں، لہذا کامران شہزاد صاحب کو معصوم ثابت ہونے نہیں دینا۔